ہمارا کوئی قائد نہیں ہے. پورے انڈیا لیول پر اہل سنت والجماعت کیا مسلمانوں کا بنیادی قائد کوئی ہے ہی نہیں جو ہماری آواز کو صدق دل سے یو این او میں اٹھا سکے, پارلیمنٹس میں اٹھا سکے. اگر کوئی اٹھا بھی رہا ہے تو کہیں نہ کہیں مصلحت کے تحت آواز بلند کر رہا ہے, جو ہمارا کوئی قائد نہیں. اگر کوئی ہندوستان کے اندر مخالف یہ کہے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں, تو میں اس نام نہاد شیخ الاسلام سے کہوں گا کہ ہمارا قائد ہر دور میں رہا, کبھی مفتی اعظم ہند کی شکل میں تو کبھی سرکار تاج الشریعہ کی صورت میں, اور تاج الشریعہ بدر الطریقہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کر گئے, بلکہ اپنے بیٹے کو کیمیائی سعادت بنا کر اہل سنت والجماعت کا قائد بنا کر گئے ہیں. اہل سنت کی قیادت ہندوستان کے اندر جس طرح قائد ملت نے کی, کوئی دوسرا سورما لے کر تو آؤ نا. جب بندر بازی ہندوستان کے اندر چلی, جن گن من کا مسئلہ چلا, تو بڑے بڑے کینیڈا کے شیخ الاسلام حکومت کی فیس پر صوفی کانفرنس کے اندر مذہب اسلام کا, مسلمانوں کا دھجیاں اڑا رہے تھے اور فیضیں حاصل کر رہے تھے صوفی کانفرنس کے اندر. صوفی کانفرنس کیا جہاں پر دونوں مل جائیں, کفر اور ایمان دونوں, اس کا نام صوفی کانفرنس رکھا جاتا ہے. میں کہتا ہوں صوفی وہ ہے جس کو ابو بکر کہا جاتا ہے, جس کو عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے, عثمان غنی اور مولا علی کہا جاتا ہے, وہ صوفی کانفرنس. اور اسی صوفی کانفرنس کے اندر ایک مسئلہ پھر سے یہ اٹھا, جنگن من والا, وہاں پر بھی اٹھا تھا. لیکن اسی مسئلے پر ملک ہندوستان کے اندر تاج الشریعہ کے بیٹے مفتی اسجد رضا خان نے کہا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں, اور اسی پر ڈٹے رہے. توحید کی, مصطفیٰ کی رسالت کی اس طرح حفاظت کی کہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہ بریلی ہے جہاں پر دین بیچا نہیں جاتا. جس طرح امام اہل سنت نے اس دین کی حفاظت کی, آج ان کے نقش قدم پر انہی کا خاندان اس دین کی حفاظت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہ بریلی ہے. لاؤ نا, اب بھی وقف بورڈ کا مسئلہ چلا تو سپریم کورٹ کون گیا؟ قائد ملت. تم کہاں ہو کینیڈا کے شیوخ ہو اور یہ بھگوا دھاری ہو, ہوش کے ناخون لو. اور تم نے قائد نہ مانا, مت مانو, تمہارے ماننے سے قائد نہیں ہوتا, بلکہ قائد ملت کو قائد خدا و رسول نے بنایا ہے, اور ہم قائد ملت کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں تاج الشریعہ کی عطا سے, محدث کبیر کی حمایت سے, جس کو محدث کبیر نے کہا یہ مسلمانوں کا قائد ہے. ہمارے بڑوں پر, ہمارے بڑوں کے حکم پر ہماری پیشانیاں سر تسلیم خم ہیں, مرتے دم تک ہم قائد ملت کو اپنا قائد مانتے رہیں گے.